یہ میرا دوسری بار میسج ہے ایک ہی مضمون پر۔ آج ہم سیکھیں گے سمرنا کی کلیسیا کو جو خط لکھا گیا یوحنا کی طرف سے۔ ویسے تو میں پوری بھی پڑھا سکتا تھا، پر اس کی مرکزی جو آیت ہے، جو مرکزی لفظ ہیں وہ آپ دیکھ لیں۔ جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ اب ہم پورے کے متعلق بھی سیکھ سکتے ہیں، مگر اس پورے 8 سے لے کر 11 آیتوں کا جو مجموعہ ہے، جو دب لباب ہے، وہ ان 5 لفظوں پر مکمل ہو جاتے ہیں۔ جان دینے تک بھی وفادار رہ، جان دینے تک بھی وفادار رہ۔ زندگی کا تاج ایک بہتر ٹاپک ہے سیکھنے کے لیے، مگر بہتر اس کے ہے کہ ہم زندگی کا تاج سیکھیں، ہم اس کا طریقہ سیکھ لیں۔ اگر ہمیں طریقے کا پتہ ہوگا تو زندگی کا تاج ہم سے دور نہیں، اور وہ جو دوسری موت ہے وہ بھی ہم پر غالب نہیں آ سکتی۔ کام صرف ایک ہے، وہ ہے جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ اب وفاداری کے متعلق ہم سیکھتے ہیں کہ وفاداری، میں شاید جب پڑھ رہا تھا تو مجھے سمجھ آئی کہ اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ تو وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ بیسک چیز ہے، وفادار رہنا کافی نہیں ہے، وفادار رہنے سے اوپر کی چیز جان دینے تک وفادار ہے۔ بعض اوقات ہم سوچتے ہیں کہ خدا کے ساتھ وفادار ہیں، یا بعض اوقات میں نے بہت بار دیکھا ہے لوگ دلیری کے ساتھ بولتے، بڑے فخر کے ساتھ بولتے، میں بچپن سے خدا کے ساتھ ہوں، یا میں 10 سال سے خدا کے ساتھ ہوں، یا میں 20 سال سے خدا کے ساتھ ہوں، میں خدا کے ساتھ کام کر رہا ہوں، میں خدا کے ساتھ چل رہا ہوں۔ اس آیت میں لکھا ہے وفادار رہنا کافی نہیں ہے، وفاداری سے بڑھ کے ایک چیز چاہیے، وہ ہے جان دینے تک وفادار ہے تو زندگی کا تاج ملے گا۔ اب وفاداری کی بات آتی ہے تو شاید سب کا دھیان ایوب پر جاتا ہے کہ ایوب کی وفاداری خدا کو پسند آئی تھی، مگر ہم آج اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں دیکھیں گے وفاداری کے متعلق جو بلیسنگ سے بنی ہوئی ہے۔ اگر ہم پرانے نامے پر غور کریں تو ایلیا کا ایک شاگرد تھا جس کا نام الیشا تھا۔ ایلیا کا شاگرد الیشا تھا، اور الیشا ایلیا کے ساتھ ساتھ رہتا تھا، ایلیا کے ساتھ وفادار تھا، ایلیا کے ساتھ چلتا تھا، ایلیا کے ساتھ کھاتا پیتا تھا، ایلیا کے ساتھ رہتا تھا، اور وہ مکمل طور پر ایلیا کے ساتھ وفادار تھا۔ اگر ہم آخری مناظر دیکھیں، جب ایلیا کو آسمان پر اٹھایا جانے والا تھا تو الیشا جو ہے وہ اس کے پیچھے آتا ہے، اور الیشا کو ایلیا کہتا ہے کہ تو یہیں رک جا، مجھے آگے جانا ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں، میں تیرے ساتھ جاؤں گا۔ ایلیا الیشا سے پوچھتا ہے تجھے کیا چاہیے؟ اس نے کہا مجھے تیرے روح کا دگنا چاہیے۔ ایلیا نے یہ نہیں کہا کہ میں تجھے دے دوں گا، اس نے کہا بڑی مشکل سوال کیا تم نے، بہت مشکل سوال کیا، اب جب میں اوپر جاؤں تو دیکھتا رہے گا تو تیرے لیے ہو جائے گا۔ اور اگر ہم دیکھیں تو جب ایلیا آگے جاتا ہے تو الیشا اس کے ساتھ ساتھ جاتا ہے۔ انبیاء اس کو کہتے ہیں کہ تیرا استاد آج آسمان پر اٹھا لیا جائے گا۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے۔ ایلیا الیشا کو بولتا ہے تو رک جا، مجھے آگے جانا ہے۔ وہ اس کے ساتھ جاتا ہے۔ پھر اگلے مقام کے اوپر، دوسری جگہ کے اوپر ایلیا پھر الیشا کو کہتا ہے کہ تو رک جا، اب خدا نے کہا ہے کہ تو آگے جا۔ وہ کہتا ہے نہیں، مجھے خدا کے حیات کی قسم میں تیرے ساتھ جاؤں گا۔ ایک وقت آتا ہے کہ وہ دریائے یردن تک پہنچ جاتے ہیں، پھر ایلیا اس کو یہی کہتا ہے کہ تو یہاں پر ٹھہر، تو یہاں پر رک، مجھے آگے جانا ہے۔ الیشا سے کہتا ہے نہیں، میں خدا کی حیات کی قسم میں تجھے اکیلا نہیں جانے دوں گا۔ وہ اس کے ساتھ جاتا ہے، اور جب ایلیا دریا پر اپنی چادر مارتا ہے تو دریا 2 حصے ہو جاتا ہے، اور ایلیا اور الیشا دونوں جاتے ہیں، اور الیشا ایلیا کے ساتھ جو ہے وہ اس قدر فرما بردار تھا، اس قدر اس کے ساتھ جڑا ہوا تھا، اس قدر اس کی رفاقت میں تھا، اس قدر اس کے ساتھ وفادار تھا کہ جب ایلیا آسمان پر اٹھایا گیا تو اس کی چادر جو ہے الیشا کو ملی، اور اس سے ایلیا کی روح کا دگنا ملا، کیونکہ وہ
اسی کے ساتھ ہم آگے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں تو ہمیں جہازی کے بارے میں ملتا ہے. جہازی الیشا کا شاگرد تھا. وہ بھی الیشا کے ساتھ رہتا تھا, الیشا کے ساتھ کھاتا پیتا تھا, الیشا کے ساتھ سوتا تھا, ہر چیز الیشا کے ساتھ کرتا تھا, الیشا کے معجزات دیکھتا تھا, الیشا کو جانتا تھا. مگر یہاں پر ہمیں جو چیز دیکھنے کو ملتی ہے کہ جہازی الیشا کے ساتھ وفادار تھا. جہازی الیشا کے ساتھ وفادار تھا. یہ بھی آیت ہمیں جو بتا رہی ہے وہ وفاداری نہیں بتا رہی, وفاداری سے اوپر کی چیز بتا رہی ہے. الیشا کے ساتھ جہازی جو تھا وہ وفادار تھا, مگر جب نعمان اس کے پاس آتا ہے تو اس کی آنکھوں میں جو ہے وہ پیسے کی لالچ آ جاتی ہے. اس کی جو وفاداری تھی وہ سب ختم ہو جاتی ہے. وہ اپنی وفاداری کو بھول جاتا ہے اور 2 مسکال چاندی کے بدلے وہ اپنی اس بلیسنگ کو, اپنی اس برکت کو کھو دیتا ہے. جہازی الیشا کے ساتھ تھا, اسے پتا ہوگا کہ الیشا کے پاس ایلیا کا دگنا ہے. وہ جانتا ہوگا کہ الیشا کے پاس جو بلیسنگ ہے وہ ایلیا سے 2 گنا ہے. اگر وہ چاہتا تو اس وقت میں وہ الیشا سے 2 گنا بلیسنگ لے سکتا تھا. اگر وہ وفادار رہتا تو اس کی برکات جو ہے وہ الیشا سے بھی 2 گنا ہوتی. ایلیا سے 4 گنا بلیسنگ وہ لے سکتا تھا اگر وہ وفادار رہتا. مگر کچھ پیسوں کی لالچ اس کے بیچ کی جو وفا ہے اس کو ختم کر دیتی ہے, اور بدلے میں وہ چیز پا لیتا ہے جو اس کی نہیں ہے. اس کو نعمان کا کوڑ لگ جاتا ہے, وفاداری اس کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے. بات وفاداری کی نہیں ہے, بات جان دینے تک وفاداری کی ہے. اگر بات وفاداری کی ہوتی تو یہاں پر لکھا جاتا کہ تو وفادار رہ تو تجھے زندگی کا تاج ملے گا. یہاں پر وفاداری سے اوپر کی چیز مانگی جا رہی ہے, وفاداری سے بڑھ کر مانگا جا رہا ہے کہ تو جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا. اسی طرح ہم نئے عہد میں اگر غور کریں تو ہمیں نئے عہد میں بھی ایک ایسی شخصیت ملتی ہے جس کے بارے میں ہم سن چکے ہیں, یہودا اسکریوتی. خدا یسوع مسیح نے جب اپنے شاگردوں کو بلایا تو ان میں وہ بھی تھا. اور اگر ہم دیکھیں تو جس طرح پترس اپنا گھر چھوڑ کر آیا, اپنا جہاز چھوڑ کر آیا, اپنی کشتی چھوڑ کر آیا, متی اپنی چونگی چھوڑ کر آیا, اسی طرح یہودا اسکریوتی بھی سب کچھ چھوڑ کر خدا کے پیچھے آیا. وہ نجات کو جانتا تھا, نجات کو سمجھتا تھا, نجات کے کام دیکھے تھے, نجات کے ساتھ کھاتا تھا, نجات کے ساتھ پیتا تھا, نجات کے ساتھ جگہ جگہ منادی کے لیے جاتا تھا, نجات کے ساتھ رہ کر نجات کے معجزات دیکھتا تھا. ہر وہ چیز جو خدا کرتا ہے وہ ساتھ ساتھ رہ کر دیکھتا تھا, مگر وہ نجات نہ پا سکا. وہ نجات کے ساتھ تو تھا پر نجات نصیب نہیں ہوئی کیونکہ اس کی زندگی میں لالچ آ گیا تھا. وہ خدا کے ساتھ وفادار تھا, وہ بھی خدا کے ساتھ وفادار تھا, مگر وہ جان دینے تک وفادار نہیں تھا. اسی لیے وہ نجات جو خدا نے یہودا کے لیے مقرر کی تھی, وہ خلاصی, وہ ہمیشہ کی زندگی کا تاج, وہ بلیسنگ جو اس نے یہودا کے لیے مقرر کی تھی, وہ کچھ پیسے اور سکوں کی لالچ کی وجہ سے اس کے پاس سے چلی گئی. بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ تو وفادار نہیں, جان دینے تک وفادار ہے. بعض اوقات ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم بچپن سے خدا کے ساتھ ہیں, ہماری بخشش ہو جائے گی, ہم بچ جائیں گے, ہم بچپن سے خدا کے ساتھ ہیں, ہم ابھی بھی خدا کے ساتھ ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہودا کا جو لیول تھا وہ نجات کے ساتھ کھاتا پیتا تھا, شاید ہم کچھ بھی نہیں, مگر جان دینے تک وفادار نہیں تھا. زندگی میں ایسے مراحل آ جاتے ہیں, زندگی میں ایسی کنڈیشن آ جاتی ہے, زندگی میں ایسا کوئی ہمیں فیصلہ لینا پڑتا ہے جس میں سے ہمیں نجات اور دنیا کی عیش و عشرت, دنیا کی مال, دنیا کی فیسلٹیز, دنیا کی چیزیں, نجات یا ان میں سے ایک کو چننا پڑتا ہے. اور اگر ہم غلطی سے بھی کوئی دوسری چیز کو چن لیں, بے شک کہ ہم لوگ بچپن سے وفادار ہیں, ہماری وفاداری کسی کام کی نہیں.
थी उसने वो काम सुने थे। निजात जो मोजज़ात करती थी उसने वो मोजज़ात सुने थे। उसने यीशु को नहीं देखा था, उसने यीशु के बारे में सुना था, यीशु की तालीम सुनी थी, यीशु के काम सुने थे, यीशु के बारे में शागिर्दों से पता किया था, मगर वो जान देने तक वफादार रहा। और वो कहता है कि मैं आसमान को खुला और खुदावंद को खुदावंद यीशु मसीह को बाप के दाहिनी तरफ खड़ा पाता हूँ, मैं खड़ा पाता हूँ। वो अपनी उस जगह पर जो बाइबल हमें सिखाती है कि तू जान देने तक वफादार, वो चाहता तो उस मराहिल में जब उसके ऊपर पथराव हुआ वो इनकार कर सकता था, वो मुकर सकता था, वो कह सकता था कि मैं यीशु को नहीं जानता, मगर उसने अपनी जिंदगी में कोई भी ऐसा गलत फैसला नहीं लिया कि जिसकी वजह से वो निजात, वो हमेशा की जिंदगी, वो खलासी जो है उसके पास से चली जाए। पर मुकद्दस कहती है कि तू जान देने तक वफादार रह। ताज हमें चाहिए, ब्लेसिंग हमें चाहिए, बरकत हमें चाहिए। शायद हम वफादार भी हैं, शायद हमें ये सब चीज़ें मिल भी जाती हैं। जब हम खुदा के साथ वफादार रहते हैं तो हमें हर चीज़ मिल जाती है, हर ब्लेसिंग मिल जाती है, मगर जब हम उसकी वफादारी को खो देते हैं तो वो लानत जो हमारी नहीं है वो हम पर आ जाती है। हमें आज इस वक्त में सिर्फ ये सीखने की जरूरत है कि हम खुदा के साथ वफादार हैं। वो दूसरी मौत जिसके बारे में मुकाशवा बयान करती है, हमें उससे भी खलासी सिर्फ इस ही वजह से मिल सकती है कि सिर्फ हम जान देने तक वफादार हैं। अगर हम उस डाकू को देखें, डाकू ने इतने काम नहीं किए, शायद उसने शुरू से लेकर आखिर तक बुरे काम किए, मगर सिर्फ सलीब पर उसने इस बात का इकरार किया कि तू जब अपनी बादशाही में जाए तो मुझे भी साथ लेकर जाए। सिर्फ आखिर में उसको ब्लेसिंग मिल गई, वो जिंदगी का ताज, वो हमेशा की जिंदगी उसने पाई। हमें आज इस वक्त में सोचने की जरूरत है कि आया कि हम अपनी जिंदगी में किसी ऐसे मराहिल पर खुदा का इनकार या किसी ऐसी लालच में तो नहीं फंसे जिससे खुदा हमसे दूर हो जाए। आज हमें इस वक्त में गौर करने की जरूरत है, इसके हम जहाजी की तरह नुमान का कोड अपने ऊपर तो नहीं ले लेते, यहूदा अस्करियोती की तरह मौत अपने ऊपर तो नहीं ले लेते, या हम अलीशा की तरह एलिया के रूह का दुगना पाते हैं, या पतरस की तरह या पलूस की तरह हम खुदा की ब्लेसिंग को रिसीव करते हैं। खुदावंद आज इस कलाम के वसीला से आपको और मुझे दोनों को बरकत दे।